حدیث نمبر 28. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. رواه البخاري والنسائي. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں. ابو سعید خدری یہ نیا نام ہے. صحابی رسول حضرت ابو سعید، آپ کا نام لکھیے، ابو سعید سعد بن مالک. ابو سعید آپ کی کنیت ہے سعد بن مالک. ابو سعید سعد بن مالک الخدری الانصاری. ابو سعید سعد بن مالک الخدری الانصاری. صغار الصحابہ، چھوٹے صحابہ میں سے آپ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کم عمر تھے تو صغار الصحابہ چھوٹے صحابہ میں کاؤنٹ ہوتے. من المکثرین لروایت الحدیث. مکثرین کا لفظ پہلے بھی بتایا تھا آپ کو. مکثرین کا مطلب کیا ہے؟ مکثرین کا مطلب ہے حدیث شریف زیادہ روایت کرنے والے، بہت زیادہ روایت کرنے والوں میں سے آپ ہے. آپ کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، جن کا نام یہاں پر مالک آیا نا، مالک الخدری، آپ کے ابا کا نام، ان کی شہادت ہو گئی تھی جنگ احد میں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال، آپ کی وفات 74 ہجری کو ہوئی. 74 ہجری، 74 ہجری کو آپ کا وصال. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفا. جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، جب کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا اسلام ٹھیک ہو جاتا ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں. جب کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے اور اس کے بعد فحسن اسلامہ، اور اس کا اسلام نکھر آتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے اس کا اسلام، یعنی وہ شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، ماننا شروع کر دیتا ہے، ہر بات صحیح فالوور بن جاتا ہے. فرماتے ہیں یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفہا. اللہ تبارک و تعالی وہ بندے سے سابق میں، اسلام قبول کرنے سے پہلے جو کچھ اس سے گناہ ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالی وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ثم کان بعد ذلك القصاص. پھر فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا ہوگا؟ اعمال کا بدلہ اس طرح سے ہوگا. اس طرح سے، کس طرح سے؟ الحسنۃ بعشر امثالها. ہر نیکی، اب مسلمان ہو گیا، ہر اچھے کام کو اللہ تبارک و تعالی 10 گنا زیادہ ثواب دے گا. یعنی ایک اچھا کام کرو انٹو 10 ہوگا، الى 700 ضعف، 700 ٹائم اس کو ملٹیپلائی کرنے تک. یعنی 10 گنا بھی دے گا اللہ تعالیٰ، 20 گنا دے گا، 50 گنا دے گا، 100 گنا دے گا، 700، یعنی ایک اچھا کام کئی مرتبہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے 700 سے بھی. اور قرآن کریم میں تو ذکر ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر بھی چاہا تو عطا کرتا ہے. لیکن منیمم ایک حد یہ بتا دیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک نیکی کرو، ایک نیک کام کرو گے تو کم از کم 10 نیکیاں تو مسلمان کو ملیں گے. پھر فرماتے ہیں وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا. اور اگر کوئی بندہ کوئی گناہ کر دے تو اس کے، یعنی کوئی غلط کام، برا کام کر دے تو اس کے 10 بدی نہیں لکھے جائیں گے. جس ایک نیک کام کیے تو 10 نیکیاں لکھے جا رہے ہیں، ایک بد کام کیے تو ایک ہی لکھا جائے گا. وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا. ایک گناہ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، ایک غلط کام پر ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. إِلَّا أَن يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا. مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دے. یہ بھی ہو سکتا ہے ایک غلطی ہو تو اللہ ایک گناہ لکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہا تو اسے بھی معاف کر دیتا ہے. یہ اسلام کی سماحت اور اسلام کی رحمت بتا رہے ہیں کہ نیک کام کرو تو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر گناہ ہو تو جتنا ہے اتنا ہی، یا پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتا. اب اس کے اندر ایک پوائنٹ میں آپ کو لکھانا چاہوں گا، 2 پوائنٹ. ایک علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، ابن حجر عسقلانی ایک پوائنٹ بتائے ہیں فتح الباری میں. آپ فرماتے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالی کافر آدمی جب اسلام قبول کرتا ہے تو کفر کے زمانے میں اس سے جو گناہ ہوئے تھے، آدمی تھا، کافر تھا،
اسلام قبول کیا، تو اسلام قبول کرنے سے پہلے جو گناہ اس نے کیا تھا پورے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے رہا، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ اگر کفر کے زمانے میں اسلام قبول کرنے سے پہلے اگر کوئی اچھے کام کیا تھا تو اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو وہ نیکیاں ضرور عطا کرے گا۔ گناہ میٹ دیے جاتے ہیں پچھلے، نیکیاں نہیں میٹے جاتی۔ اگر کفر کی حالت میں اسلام سے پہلے کوئی اچھے کام کیا تھا تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا ثواب اس کو ضرور ملتا ہے، اس کو اس کا ثواب ضرور ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کافر تھا اور اس سے گناہ اچھے یا گناہ ہوئے تھے سابق میں، اب وہ اسلام قبول کرا لیکن اس کا اسلام سچا نہیں ہے، یعنی منافق ہے، ظاہر میں اسلام قبول کر لیا، کیونکہ دیکھیے یہاں لفظ کیا ہے، جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے اور اس کا اسلام نکھر جاتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے صرف دکھاوے کی خاطر، منافقت کی خاطر، اندر کفر ہے لیکن ظاہر میں اسلام دکھا رہا ہے اور اسی طرح سے زندگی گزار رہا ہے، تو وہ منافق کہلائے گا، وہ یعنی اس کا اسلام اچھا اسلام نہیں ہوگا، تو اس کی زندگی میں یہاں پر جو گناہ وہ بھی رہیں گے اور کفر کی حالت میں جو گناہ کیا تھا وہ بھی برقرار رہے گا۔ اسلام کا اچھا ہونا ضروری ہے پچھلے گناہ معاف ہونے کے لیے۔ اس حدیث شریف کو امام بخاری اور امام نسائی نے روایت کیا۔ امام بخاری کی الصحیح ہم بیان کر دیے، امام نسائی کی جو کتاب ہے السنن اس کے بارے میں لکھیں۔ السنن، امام بخاری نے اس کو السنن میں روایت کیا ہے۔ سنن النسائی مشہور ہے، سنن نسائی مشہور نام ہے، لیکن اس کا اصل نام کچھ اور ہے۔ نسائی شریف بولتے ہیں نا ہمارے پاس، اردو میں نسائی شریف بولتے ہیں۔ صحاح ستہ میں سے ایک کتاب ہے جو پھر دہراتا ہوں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، جی یہ جو 6 نام ہیں۔ نسائی ہمارے اساتذہ سے ہم یعنی بعض لوگوں نے اس کو نسائی بھی کہا ہے، لیکن اکثر ائمہ اور بڑے علماء سے ہم نے اس کو نون کے زبر کے ساتھ پڑھا ہے، نسائی۔ نساء یعنی عورتیں نہیں، یہ نساء ایک جگہ کا نام تھا، وہاں کے رہنے والے ان کو نسائی کہتے ہیں۔ کتاب کا اصل نام ہے المجتبی من السنن، المجتبی من السنن۔ امام نسائی کی کتاب کا نام، کتاب کا اصل نام یہ ہے۔ نسائی شریف یہ سنن نسائی سے اس کی شہرت ہے، لیکن اصل نام کیا ہے؟ المجتبی من السنن۔ اس کا ایک نام بھی ہے، کبھی کبھی آپ کے سامنے آ جا سکتا ہے کتابوں میں، اس کو سنن صغرا بھی کہتے ہیں، سنن صغرا۔ المجتبی من السنن اس کا اصل نام ہے، اور اس کو سنن صغرا بھی کہتے ہیں، سنن صغرا۔ ہاں حدیث کی کتاب ہے، اور لکھنے والوں کا نام ہے، آتھر کا نام ہے، امام نسائی کا پورا نام ہے احمد بن شعیب النسائی، احمد بن شعیب النسائی، احمد بن شعیب النسائی۔ آپ کی وفات 303 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کتاب میں احادیث شریفہ کی تعداد ہے، سنن نسائی میں المجتبی من السنن میں احادیث کی تعداد ہے 5774، 5774، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔